السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ اصل قدر، اصل ویلیو کس چیز میں ہے؟ سونے کے زیورات میں یا پھر سچائی میں؟ قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے، سورۃ الزخرف، جس کا مطلب ہی سونے کے زیورات ہیں، اور یہ سورت بالکل اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ آج ہم اسی سورت میں گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دنیا کی عارضی چمک دمک اور حقیقی قدر کے درمیان فرق کو کیسے واضح کرتی ہے۔ تو اس سفر میں ہم کچھ خاص چیزوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب یعنی قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر ہم دنیا کی چمک اور سچائی کی جو ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے اس کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا تاریخ سے سبق لیں گے، پھر اپنے ارد گرد کائنات میں خالق کی نشانیوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں ان سب چیزوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، واضح کتاب کا نزول۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت اپنی بات شروع کیسے کرتی ہے۔ سورت کی شروعات ہی ایک قسم سے ہوتی ہے، ہاں میم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، اور یہ کتاب یہ قرآن ہی ہے۔ اسے واضح یا کلیئر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی تعلیمات میں کوئی کنفیوژن، کوئی الجھن نہیں رکھی گئی، اور ہاں اسے عربی زبان میں اتارا گیا تاکہ لوگ اسے ڈائریکٹ سمجھیں اپنی زبان میں اور اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اب آتے ہیں سورت کے نام پر، الزخرف۔ اس کا مطلب ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، سونے کے زیورات، یا کہہ لیں دنیا کی ساج و سجاوٹ۔ اور یہ لفظ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ اس سورت کا آپ کہہ سکتے ہیں سینٹرل تھیم ہے۔ یہ ہر اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو باہر سے چمکدار دکھتی ہے لیکن ہے آخرکار عارضی، اور اکثر یہی چیزیں ہمیں اصل ہمیشہ رہنے والی سچائی سے دور کر دیتی ہیں۔ اور بالکل یہی خیال ہمیں اپنے اگلے سیکشن کی طرف لے جاتا ہے جو اس سورت کی بالکل بنیاد ہے، دنیا کی سجاوٹ بمقابلہ سچائی۔ تو یہاں سورت کامیابی کے دو بالکل الگ الگ سٹینڈرڈز ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف ہے دنیاوی پیمانہ، جس میں کیا اہم ہے؟ دولت، سونا، طاقت، سٹیٹس، یہی سب کچھ ہے۔ اور دوسری طرف ہے اللہ کا پیمانہ، جہاں اصل کامیابی ان چیزوں میں نہیں بلکہ تقویٰ، سچائی کی پیروی اور غیب پر ایمان میں ہے۔ تو پیغام بہت واضح ہے، انسان اکثر باہر کی چمک سے دھوکا کھا جاتا ہے، جبکہ اصل ویلیو وہ تو اندر کی خوبیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اور اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے قرآن کی یہ آیت تو کمال کی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کہیں ایک ہی طرف نہ ہو جائیں، یعنی کفر کی طرف، تو اللہ انکار کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں تک چاندی کی بنا دیتا اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ سوچیے اس بات کو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں اس دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بے وقات چیز ہے کہ وہ اسے انہیں بھی دے دیتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس سچائی کی گواہی کیسے دیتی ہے۔ ہمارا اگلا حصہ ہے گزشتہ نبیوں سے اسباق۔ سورت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے باپ دادا کی جو رسمیں تھیں، جو بت پرستی تھی، اس کو مسترد کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ سچ نہیں تھی۔ ان کے پاس چوائس تھی، یا تو اندھی تقلید کریں یا عقل اور وحی کی بنیاد پر ایک خالق کا راستہ چنیں، اور انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ لیکن اس ٹاپک کی شاید سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں ملتی ہے۔ فرعون کیا تھا؟ وہ دنیا کی طاقت، دولت اور غرور، ان سب کا ایک جیتا جاگتا سمبل تھا، اور اس کے مقابلے میں کون تھے؟ حضرت موسیٰ، جن کے پاس اللہ کا سچا پیغام تھا اور اس کی دی ہوئی نشانیاں تھیں۔ تو اس قصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق تو یہی ہے کہ اللہ کی سچائی دنیا کی ہر شان و شوکت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرا، دولت اور طاقت پر جو غرور ہوتا ہے اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اصل لیڈرشپ خدائی ہدایت سے ملتی ہے، زمینی طاقت سے نہیں۔ اور ہاں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آخری جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تاریخ سے سبق سکھانے کے بعد اب یہ سورت ہماری توجہ کائنات کی طرف دلاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد خالق کی نشانیاں کون کون سی موجود ہیں۔ یہ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ذرا اپنے آس پاس دیکھو، جانوروں کے جوڑے، سمندر میں چلتے ہوئے جہاز اور اولاد جیسی نعمت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ایک ہی حکمت والے خالق کی طرف بالکل واضح اشارے ہیں۔ یہ وہ روزمرہ کے آپ کہہ لیں چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں جن پر ہم اکثر غور ہی نہیں کرتے۔ لیکن اتنی واضح نشانیوں کے باوجود سورت ان لوگوں کی سوچ کا تضاد سامنے لاتی ہے جو فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور کیا عجیب منطق تھی ان کی۔ سورت بتاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے وہی بات کہہ دیتے تھے۔ مطلب یہ ایک ایسی بات تھی جس کی نہ کوئی بنیاد تھی، نہ کوئی دلیل۔ اور اب بات کرتے ہیں آخری نتیجے کی۔ ان تمام فیصلوں اور راستوں کا آخر خلاصہ کیا ہے؟ ہمارا آخری سیکشن،
آخرت کا حتمی انجام۔ یہاں پر دونوں راستوں کا انجام بالکل واضح کر دیا گیا ہے، آمنے سامنے۔ نیکی کا راستہ وہ جنت کے باغوں کی طرف جاتا ہے، جہاں ستم ظریفی دیکھیں، سونے کے زیورات کا وعدہ ہے اور کوئی خوف یا غم نہیں۔ اس کے بالکل برعکس دنیا کی چمک کو سچائی پر ترجیح دینے والوں کا انجام جہنم ہے، ایک ایسی جگہ جہاں تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دراصل دنیا میں کیے گئے انتخاب کا ہی آخری نتیجہ ہے۔ اور سورت ایک اور بہت اہم بات بتاتی ہے کہ قیامت کے دن دنیا کی وہ دوستیاں جو گناہ پر بنی تھیں وہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دے گا، سوائے ان دوستوں کے جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کا خوف اور تقویٰ تھا۔ بس وہی محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ اگر ہمارے رشتے سچائی پر نہیں ہیں تو آخرت میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو آخر میں سورت الزخرف ہم سب کے لیے ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی قدر کیا ہے؟ کیا وہ سونے کے زیورات ہیں اور دنیا کی عارضی چمک دمک ہے، یا پھر وہ ایمان، تقویٰ اور وہ سچائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس سوال پر غور کرنا یہی اس سورت کا اصل پیغام ہے۔